ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين المجيد الرؤوف الرحيم. حمد و ثنا کے بعد جیسا کہ معلوم ہے کہ ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطاب کا موضوع ہے عمل اور ولایت. پچھلا جمعہ علم اور ولایت کے عنوان سے اور موضوع سے ہوا، جس میں ہم نے بتایا تھا کہ جہاں علم صحیح ہے وہاں ولایت ہے، اور جہاں ولایت ہے وہاں علم صحیح ہے. نہ ولایت علم صحیح سے جدا ہے اور نہ علم صحیح ولایت سے جدا ہے. جو عالم ہے، صحیح العقیدہ ہے، وہ حقیقت میں اللہ کا ولی ہے، اور جو ولی ہے صحیح العقیدہ ہے، حقیقت میں وہ عالم ہے. سو جس طرح ولی کے لیے علم لازم ہے اور کمپلسری ہے، اس طرح ایک ولی کے لیے ولایت کے مقام پر اور منصب پہ فائز ہونے کے لیے عمل صالح بھی ضروری ہے کہ اس ولی کا عمل شریعت کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو، وہ باعمل ہو، فاسق فاجر نہ ہو، اس کا عمل سنت کے خلاف نہ ہو اور شریعت کے خلاف نہ ہو. اللہ پاک نے اس عالم اور ولی جس کا عمل صحیح ہو، جو نیک ہو، متقی اور پرہیزگار ہو، اس کا انجام بھی قرآن نے بیان کیا. اور جو فاسق و فاجر ہو، بدکار ہو، اس سے فسق اور فجور اور چھوٹے بڑے گناہ سب ہوتے ہوں، اس کا ہر عمل شریعت کے خلاف ہو، سنت کے خلاف ہو، اللہ پاک نے اس کے انجام کو بھی بیان کیا ہے. چنانچہ جس عالم کا اور ولی کا عمل صحیح ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور جس عالم یا ولی کا عمل صحیح نہ ہوگا، شب روز کی زندگی سنت کے خلاف ہوگی، شریعت کے خلاف ہوگی، تو وہ عالم یا ولی دوزخ میں جائے گا. جنت میں اس عالم کا
سب سے بلند مقام ہے جو بعمل ہو، اس کا عمل شریعت اور سنت کے موافق ہو، وہ پیر کامل اور مرشد کامل اور ولی کامل جس کا عمل شریعت کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو، اس کا مقام جنت میں سب سے بلند ہوگا، سب سے اونچا ہوگا۔ اسی طرح جس عالم کا یا جس ولی کا نام نہاد عالم اور نام نہاد ولی پیر مرشد جو نام کا ہو، عمل شریعت کے خلاف ہو، سنت کے خلاف ہو، تو دوزخ میں سب سے زیادہ عذاب اس کا ہوگا اور لوگوں کا عذاب ہلکا ہوگا، اور بے عمل عالم کا اور بے عمل پیر کا عذاب زیادہ ہوگا۔ دوسری پڑے اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ان الابرار لفی نعیم، کہ بے شک نیکوکار اہل تقوی نیک لوگ جنت میں ہوں گے، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بے شک بدکار، خطاکار، گناہگار، نافرمان جحیم اور دوزخ میں ہوں گے۔ اب ابرار کے مختلف معنی ہیں، اور ان میں سے ایک معنی ہے علماء عاملین، باعمل علماء اور باعمل پیر و مرشد، اور فجار کے مختلف معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی ہے بے عمل عالم اور بے عمل نام نہاد پیر، نام کا پیر ہے، نام کا عالم ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا بولنا غرض ہر کام شریعت کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، تو وہ دوزخ میں ہوگا، یہ اللہ پاک نے بتایا ہے۔ اور حدیث میں ہی حضور السلام نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو نفع بخش نہ ہو، جو فائدہ نہ دے، جس سے انسان کی زندگی میں انقلاب نہ آئے، جس علم سے انسان شریعت اور سنت کے مطابق نہ چلے۔ اور فرمایا اور میں پناہ مانگتا ہوں اس دل سے جس دل میں اللہ کا خوف نہ ہو، اللہ کا ڈر نہ ہو، اور فرمایا میں اس نفس سے پناہ مانگتا ہوں جو نفس کبھی سیر نہ ہو، کبھی اس کا پیٹ نہ بھرے، اور فرمایا اس دعا سے پناہ مانگتا ہوں جو دعا قبول نہ ہو،
وہ دعا رد ہو۔ اب حضور علیہ السلام نے 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگی، اس علم سے جس سے فائدہ نہ ہو، اس دل سے جس میں اللہ کا ڈر نہ ہو، اس نفس سے جو سیر نہ ہو، اور اس دعا سے جو قبول نہ ہو۔ اس سے علم اور عمل کی اہمیت اور اس کی امپورٹنس واضح ہوتی ہے۔ تو عالم بعمل اور پیر بعمل، اس کا علم نافع بھی ہوتا ہے، نفع بخش ہوتا ہے، خود اس عالم اور اس پیر کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی، اور اس کے دل میں اللہ کا ڈر بھی ہوتا ہے، اور وہ شکم سیر ہوتا ہے، اور اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث حضور علیہ السلام نے فرمایا، ما تزال قدما عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن 4 کہ قیامت کے دن انسان اس وقت تک اپنے قدم اٹھا نہ سکے گا جب تک اس سے 4 سوال نہ پوچھ لیے جائیں۔ 4 سوال پوچھے جائیں گے، پھر اسے جانے کی اجازت ہوگی۔ عن عمر فیما افنا، اس کی زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، بندے زندگی کیسے گزاری، کس حال میں گزاری۔ وعن شبابہ فیما ابلا، زندگی میں جو خاص پیریڈ ہے جوانی کا، شباب کا، جس میں انسان کی طاقت عروج پر ہوتی ہے، جو دیوانگی کا پیریڈ ہے، جنون کا وقت ہے۔ پوچھا جائے گا کہ شباب جوانی کس حال میں گزاری، جوانی میں کیا کرتا رہا۔ وعن مالہ من این انفقہ وفیما من این اکتسبہ وفیما انفق، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ وعن علمہ ماذا عمل فیہ، اور اس کے علم کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا اس پہ کیا عمل کیا۔ تو قیامت کے دن جہاں اور سوال ہوں گے، علم کے بارے میں بھی سوال ہوگا، پوچھا جائے گا اللہ پاک نے علم دیا تھا اس پہ کس حد تک اس عالم نے یا اس پیر کامل نے عمل کیا ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اناسا من اہل الجنہ ینطلقون الی اناس من اہل النار، کہ جنتی لوگ دوزخیوں کے پاس آئیں گے اور پوچھیں گے، بما دخلتم النار، دوزخ میں جانے والوں تم دوزخ میں کیوں گئے؟ فواللہ ما دخلنا الجنۃ الا بما تعلمنا منکم، جنتی کہیں گے دوزخ والوں سے کہ ہم تو جنت میں فقط ان باتوں کی وجہ سے آئے جو ہم نے آپ سے سیکھی تھی۔ جو نیکیاں سکھانے والے تھے وہ دوزخ گئے، جنہوں نے نیکیاں سیکھی اور اس پہ عمل کیا وہ جنت گئے۔ واعظ و نصیحت کرنے والے بے عمل، عالم ہو یا مرشد ہو، نام نہاد پیر ہو، جو بھی ہو، وہ دوزخ گئے، اور لوگوں نے سنا، انہوں نے عمل کیا، وہ جنت میں گئے۔ تو پوچھیں گے تم تو بڑے واعظ تھے، بڑے ناصح تھے، خطاب کرنے والے تھے، اچھی باتیں بتانے والے تھے، جنت دوزخ کیوں گئے؟ تو جواب دیں گے، فیقولون انا نقول ولا نفعل،
ہم دوزخ اس لیے گئے کہ ہم لوگوں کو بتاتے تھے، علم پھیلاتے تھے، لیکن خود ہم نے علم پہ عمل نہیں کیا، خود علم پہ عمل نہیں کرتے. تو فقط علم کافی نہیں ہے، علم کے بعد عمل بھی ہونا چاہیے. نہ فقط عمل سے نجات ہے، نہ فقط علم سے نجات ہے. جب علم اور عمل دونوں مل جائے تب جا کر نجات اور فلاح اور کامیابی ہے. اس طرح ایک اور حدیث حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مثل الذی یعلم الناس الخیر وینسا نفسہ، کہ مثال اس شخص کی جو لوگوں کو خیر سکھاتا ہے، لوگوں کو بھلائی سکھاتا ہے، لوگوں کو نیکی کی راہ دکھاتا ہے اور اچھائی بتاتا ہے، لیکن اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. کمثل السراج یضیء للناس ویحرق نفسہ، ایسے شخص کی مثال اس چراغ کی ہے جو خود جلتا ہے اور لوگوں کو روشنی دیتا ہے. چراغ خود جلتا ہے تو نقصان ہے، جلنا اس کا نقصان ہے، وہ جل جل کے ختم ہو جاتا ہے، لیکن لوگوں کا فائدہ ہے، لوگوں کے لیے وہ پورے ماحول کو روشن بنا دیتا ہے. یہی مثال اس عالم کی ہے جو عمل نہ کرتا ہو، لوگوں کو خیر کا راستہ بتاتا ہو، نیکی کا راستہ بتاتا ہو، لیکن عمل کے وقت خود اس کا نتیجہ صفر ہوتا ہو، عمل کے وقت اپنے آپ کو خود بھول جاتا ہو. تو فرمایا وہ چراغ ہے جس سے لوگوں کو نور ملا، روشنی ملی، لیکن وہ خود جل جل کے فنا ہو گیا، مٹ گیا، ختم ہو گیا. تو لوگوں، جہاں علم ضروری ہے وہاں عمل بھی ضروری ہے. جہاں ایک ولی عالم ہونا چاہیے وہاں ایک ولی پیر و مرشد کو بعمل بھی ہونا چاہیے. ایک اور حدیث حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اشد الناس عذابا یوم القیامہ عالم لم ينفعه علمه، کہ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب اس عالم کا ہوگا، اس مرشد و پیر کا ہوگا کہ جس کے علم نے خود اسے نفع نہ دیا ہو، جس کے علم نے خود اسے فائدہ نہ دیا ہو. اور علم کا سب سے بڑا فائدہ، علم کا سب سے بڑا نفع عمل صالح ہے، نیکی ہے، تقویٰ ہے، طہارت ہے. لوگوں، آج ایسا بھی ہے جہاں علم ہے وہاں عمل نہیں ہے، جہاں عمل ہے وہاں علم صحیح نہیں ہے. آج ہمارے خانقاہوں کا نظام وہ نہ رہا، ہماری درسگاہوں کا نظام وہ نہ رہا جو قرون اولیٰ پہلے ادوار و زمانے میں ہوتا تھا. ان خانقاہوں سے جہاں علم کا نور پھیلتا وہاں لوگوں کو عمل کی خیرات بھی ملتی، جہاں لوگوں کو صاحب علم بنایا جاتا وہاں ان کو صاحب عمل بھی بنایا جاتا. وہ پیران عظام، وہ مرشدان گرامی قدر، وہ علماء جہاں وقت کے بڑے بڑے عالم ہوتے تو وہاں وقت کے بڑے بڑے بعمل لوگ بھی ہوتے. علم کی مثال دینی ہو تو لوگ خانقاہوں کی مثال دیتے، درسگاہوں کی مثال دیتے، اور عمل کی مثال دینی ہو تو لوگ خانقاہوں اور درسگاہوں کی مثال دیتے. آج خانقاہیں ویران ہو گئی، درسگاہیں ویران ہو گئی، نہ وہاں رازی کا فلسفہ رہا، نہ غزالی کی تلقین نہ رہی، نہ رومی اور جامی اور رضا کا سوز رہا، نہ وہاں فکر بلالی رہی، نہ سوز اویسی رہی.
لوگوں ضرورت اس بات کی ہے کہ توجہ کی جائے علم اور عمل کی طرف، لوگوں کو علم کے نور کی طرف بلایا جائے اور عمل کے نور کی طرف بلایا جائے، اور جو زبان پر ہو وہ دل میں ہو، جو دل میں ہو وہ زبان پر ہو۔ اب حال ہمارا یہ ہے کہ زبان پر کچھ ہے، دل میں کچھ ہے، دل میں کچھ ہے، زبان پر کچھ ہے۔ حضور اسلام نے فرمایا ان الرجل لا يكون مؤمنا، ان الرجل لا يكون مؤمنا حتى يكون قلبه مع لسانه سواء ولسانه مع قلبه سواء، کہ مومن اس وقت تک مومن نہ ہوگا، انسان اس وقت تک مومن نہ بن سکے گا یہاں تک کہ اس کی زبان، اس کا دل اور اس کی زبان سیم ہو جائے، یکساں ہو جائے، برابر ہو جائے، جو دل میں ہے وہ زبان پہ ہو۔ اور فرمایا یہاں تک کہ اس کی زبان اور دل برابر ہو جائے، وہ زبان پر ہو وہ دل میں ہو۔ عالم حق کی نشانی یہ ہے، مرشد کامل کی نشانی یہ ہے، مومن کامل یہ ہے، مومن صالح کی نشانی یہ ہے، جو زبان پر ہوتا ہے وہ دل پر ہوتا ہے، جو دل میں ہوتا ہے وہ زبان پر ہوتا ہے۔ دو رنگی نہیں ہوتی، ایک رنگ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے اس لیے فرمایا دو رنگی چھوڑ کر ایک رنگ ہو جا، سراسر سنگ ہو جا یا پھر موم ہو جا۔ اسلام میں دو رنگی نہیں ہے کہ عمل کچھ ہو، علم کچھ اور ہو۔ اور فرمایا حضور السلام نے وَلَا يُخَالِفُ قَوْلُهُ عَمَلَهُ، اور انسان اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہ بن سکے گا یہاں تک کہ اس کی زبان، اس کی بات، اس کا قول، اس کے عمل جیسا نہ ہو، جیسا اس کا کریکٹر ہے، جیسا اس کا کردار ہے ویسے گفتار بھی ہو، اور جیسے گفتار ہے ویسے کردار بھی ہو، جیسے باتیں ہیں ویسے عمل بھی ہو، جیسا عمل ہے ویسے باتیں بھی ہو، عمل بھی شریعت کے مطابق ہو، اس کی گفتگو اور باتیں بھی شریعت کے مطابق ہو، اس کے عمل سے بھی شریعت کا نور نکلے، اس کی گفتگو اور باتوں سے بھی شریعت کا نور نکلے۔ ایسا نہ ہو کہ زبان پر شریعت کی باتیں ہوں، سنت کی باتیں ہوں، عمل طریقت و سنت کے خلاف ہو، سنتوں کے نام پر منافقت پھیلا رہے ہوں، سنت کے نام پر مسلمانوں کو ڈیوائڈ کر رہے ہوں، سنت کے نام پر لوگوں کو اسلام سے دور کر رہے ہوں، سنت کے نام پر بجائے سنت کے نور کو پھیلانے کے اور اندھیرا پھیلا رہے ہوں۔ فرمایا نہیں، زبان پر عمل کا، علم کا نور ہو اور اس کے جسم پر عمل کا نور ہو۔ ایک طرف علم کا چشمہ پھوٹے اور ایک طرف عمل کا چشمہ رواں ہو۔ اور جنید الاولیاء، جنید الاصفیاء، سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تصوف کیا ہے؟ فرمایا اتباع الرسول فی الشریعہ، شریعت میں حضور کی اتباع، حضور کی پیروی، حضور کی اطاعت، حضور کو فالو کرنے کا نام تصوف ہے۔ تصوف نہ فقط علم ہے نہ فقط عمل ہے، تصوف میں علم بھی ہے، عمل بھی ہے، تصوف میں علم کا نور بھی ہے اور تصوف میں عمل کا نور بھی ہے۔ اور سیدنا ابو القاسم نور اللہ مرقدہ نے فرمایا تصوف کے بارے میں ملازمت الکتاب والسنہ، فرمایا قرآن و سنت کو تھام لینا، قرآن و سنت کو پکڑ لینا، قرآن و سنت پہ عمل کرنا، جو قرآن میں ہے عمل کو اس کے مطابق بنانا، جو حدیث میں ہے عمل کو اس کے مطابق بنانا، یہ تصوف ہے۔ لوگوں ضرورت اس بات کی ہے
کہ جو صحیح تصوف ہے، تصوف کا صحیح رخ ہے، اسے عام کیا جائے۔ تصوف رنگوں میں نہیں ہے، تصوف عورتوں جیسا لباس پہننے میں نہیں ہے، تصوف عورتوں جیسی زلفیں رکھنے میں نہیں ہے، تصوف عورت جیسی چوڑیاں پہننے میں نہیں ہے، تصوف مختلف رنگوں میں نہیں ہے، تصوف فقط حضور کی اتباع میں ہے، حضور کی اطاعت میں ہے، حضور کے علم میں ہے، حضور کے عمل میں ہے۔ جو شریعت کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، نہ وہ صوفی ہے نہ اس کا تعلق صوفیاء سے ہے۔ کیا ضرورت اس بات کی ہے کہ پھر سے نور علم اور نور عمل کو عام کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو نور علم سے منور بنا دے اور ہمارے جسم کو نور عمل سے منور و روشن بنا دے۔ وما علینا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من يوم الجمعة الصلاة.